بنیادی طور پر تعلق ایک گاؤں سے ہے اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا بالکل رواج نہیں تھا۔ میں نے پہلی کلاس سے جو مجھے یاد ہے ابھی تک کہ میں نے ٹاپ کرنا شروع کیا، پہلی کلاس میں ہی مجھے انعام ملا تھا اور مجھے گھر میں پڑھانے والا کوئی فرق نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں سوائے قرآن پاک کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ شاعری کی نظمیں وغیرہ پڑھی جو بچوں والی تھی تو مجھے لگا کہ ایسی نظمیں میں بھی لکھ سکتی ہوں۔ یعنی مجھے تھوڑا پھر چھٹی کلاس میں مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ میں نے نظمیں لکھنا شروع کیا اور کلاس میں پڑھنا بھی شروع کر دیا اور اپنے نام کے ساتھ صدف کا تخلص بھی لگا لیا۔ مجھے خود نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوگا، میں نے ساؤنڈ کے والے سے لگا لیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام اور جن کے جو کارنامے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں ڈسکس خود کرنا شروع کریں تو پھر اس کے لیے میرے پاس سیاہی نہیں ہے، کیونکہ ایک چھوٹے سی جگہ سے، ایک چھوٹے سے علاقے سے نکلنا اور اپنا نام بنانا، وہ بھی ہمارے جیسے اس سماج میں جہاں پر ہر جگہ پر خواتین کو دبایا جاتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کر لاہور جیسے شہر کے اندر پہنچنا اور ترقی کے جھنڈے گاڑتے چلے جانا، یہ بہت کم لوگوں کے حصے کے اندر آیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں مزید اپنے الفاظ کو ان کے اوپر خرچ کروں، کیونکہ بے شک ان کے اوپر لاکھوں الفاظ خرچ کرنے چاہیے، لیکن جب وہ موجود ہیں تو پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس ٹائم ڈاکٹر سغرا صدف، سابقہ ڈی جی بلاک، ایک بہت بڑی ادبی شخصیت، پنجابی ہو، اردو ہو، ان زبانوں کے لیے جو ان کی خدمات ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ پنجابی ادب سے واقف ہیں، پنجابی کلچر سے واقف ہیں، ان کے لیے سغرا صدف ایک بہت بڑا نام ہے۔ جی میم، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ میم اپنے سفر کے بارے میں پلیز بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے جو تعارف میں میرے حوالے سے بات کی، تو میرا بنیادی طور پر تعلق ایک گاؤں سے ہے اور ہمیشہ میں اپنے جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں بتاتی ہوں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا بالکل رواج نہیں تھا اور میرے والد صاحب گاؤں کے چند لوگوں میں تھے جو کہ مڈل پاس تھے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ مڈل کی تعلیم بھی بڑی سمجھی جاتی تھی وہاں پہ۔ تو میرے والد صاحب کہنے کہ تو مڈل پاس تھے لیکن اتنے باشعور اور اللہ نے انہیں بڑی دانش دی تھی اور بیٹے بیٹیوں میں بالکل کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے۔ میں گھر میں بڑی بیٹی تھی، پہلی بیٹی تھی، اور میرے پیدا ہونے پر ہمارا ایک چھوٹے سے زمیندار ہیں، راجپوت فیملی ہے، تو میرے پیدا ہونے پر انہوں نے باقاعدہ گاؤں میں جلیبی بانٹی، جس کا ایک اعلان تھا کہ بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، اولاد کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور پھر میں جب 4 سال کی ہوئی تو مجھے اسکول داخل کرایا، اور وہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ اسکول میں داخل نہیں کر رہے تھے، تو والد صاحب نے ایک بڑا ان کا دورہ تھا گاؤں میں، بڑا لوگ ان کو ان سے ایک مرعوب بھی تھے، تو ان کو انکار بھی نہیں کرتے تھے، تو داخل مجھے کرایا۔ پھر میری دیکھا دیکھی میری کزنز اور باقی بھی لڑکیاں داخل ہونے لگی، تو میں نے پہلی کلاس سے جو مجھے یاد ہے ابھی تک کہ میں نے ٹاپ کرنا شروع کیا، پہلی کلاس میں ہی مجھے انعام ملا تھا اور مجھے گھر میں پڑھانے والا کوئی فرق نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں سوائے قرآن پاک کی کوئی کتاب نہیں تھی، اور جو میں نے کتابیں پڑھی وہ نصاب کی کتابیں ہی تھیں۔ جب میں پرائمری میں تھی تو میں نے جب شاعری کی کتابیں، شاعری کی نظمیں وغیرہ پڑھی جو بچوں والی تھی، تو مجھے لگا کہ ایسی نظمیں میں بھی لکھ سکتی ہوں۔ یعنی مجھے تھوڑا پھر چھٹی کلاس میں مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ میں نے نظمیں لکھنا شروع کیا اور کلاس میں پڑھنا بھی شروع کر دیا اور اپنے نام کے ساتھ صدف کا تخلص بھی لگا لیا، حالانکہ صدف کا بالکل مطلب پتہ ہی نہیں تھا۔ میرا نام سغرا تھا، سغرا بیگم، اور میں نے صدف کا تخلص لگایا تو مجھے خود نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوگا، میں نے ساؤنڈ کے والے سے لگا لیا۔ اور جب ہم مڈل میں پڑھتے تھے تو ہائی اسکول تک، تو جو اسکول تھا وہ ہمارے گاؤں سے 6 کلومیٹر دور تھا اور کوئی سڑک نہیں تھی، وہ ہم پیدل جاتے تھے اور بھاگتے ہوئے ایسے چلے جاتے تھے، اور والد صاحب نے ایک ہی سبق دیا تھا کہ رستے میں گاؤں آتے تھے چھوٹے چھوٹے، کہ اگر کوئی رستے میں تنگ کرے، کوئی چھیڑے تو ڈرنا نہیں، پتھر اٹھا کے مارنا، یعنی حملہ کرنا اور اپنا بچاؤ کرنے کا انہوں نے جو اعتماد دیا وہ ساری عمر میرے ساتھ رہا، اور وہ پتھر بھی میرے ساتھ رہا، کبھی کسی نے حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ تو یہ اعتماد ہوتا ہے والد کا، کیونکہ والد اگر بچیوں کو ڈرنا سکھائے گا تو بچی ڈرتی رہے گی، اور والد اگر بچی کو اعتماد دے گا
تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتی. تو اسی طرح میں نے ماشاءاللہ ڈسٹنکشن کے ساتھ ساری تعلیم حاصل کی, اور پھر میں نے کوٹلہ ولی خان ایک ہمارا قصبہ ہے قریبی, وہاں سے میٹرک کیا. پھر گجرات میں نے گجرات سے بی اے کیا فلاسفی اور نفسیات میں, وہاں بھی ڈسٹنکشن سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں ایم اے کیا, وہاں میں نے ٹاپ کیا اس ڈپارٹمنٹ میں. اور اس کے بعد پر سارا سلسلہ چل نکلا, پی ایچ ڈی بھی فلاسفی میں کی صوفیزم پر, اور جاب بھی سٹارٹ کی. اور میری جاب جو تھی ایس ایس فلاسفی کے حوالے سے تھی, اور کچھ عرصہ میں نے پڑھایا بھی, لیکن بہت کم عرصہ. پھر اس کے بعد میں سیکریٹریٹ میں آ گئی, وہاں پہ میں 4-5 سال رہی. پھر ٹیکسٹ بک بورڈ میں رہی. پھر ایک ہمارا ادارہ ہے اور یہاں پر پائٹ, اس میں رہی. اس کے بعد پھر پلاک میں آئی. ٹیکسٹ بک بورڈ میں نے فلاسفی کا نصاب بنایا, پنجابی کا بنایا. 4-5 سال میں ٹیکسٹ بک بورڈ میں رہی ہوں. بہت اچھا. پلاک کو آ کر آپ نے ایک ٹوٹلی ایک ایسا ادارہ بنا دیا تو جس کا مقصد وہ میں یہ سمجھتی ہوں مدیحہ کہ ملیحہ کچھ ہوتا ہے کہ خدا کی انٹینشنز جانتا ہوتا ہے. میں ایک کرم یافتہ بندہ ہوں, تو جو میں کرنا چاہتی تھی وہ مجھے پلیٹ فارم مل گیا پلاک کی صورت میں, اور اس کو پھر میں نے کبھی اپنی جاب نہیں سمجھا بلکہ اپنا شوق سمجھا. اور صبح میں 9 بجے آ کے تو رات کو 12 بجے بھی گئی ہوں. آپ شوق کی بات کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے آپ نے پلاک کے کام کو عبادت سمجھ کر کیا. دوستوں, ابھی اپنے انٹرویو کے سٹارٹ کے اندر سکرا صدر صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت بات کی, جس کو اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینیو ضرور کریں. وہ یہ ہے کہ ایک بیٹی کی کامیابی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا باپ اسے سماج سے تسلیم کرواتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اس کے حق دلواتا ہے. اور سکرا صدف وہ جیسی ہزاروں بیٹیاں جن کو ان کے باپ نے قبول کروایا, تسلیم کروایا, اس کے بعد آج وہ ڈاکٹر سکرا صدف ہے کہیں پر, تو کہیں پر شاید ملیحہ سید بھی. ہماری کامیابیوں کے پیچھے اگر کوئی نام ہے, اگر کوئی مرکزی کردار ہے, تو وہ ہمارے گھر کا مرد ہے. اور یہی بات ڈاکٹر سکرا صدف نے بار بار کہی کہ ان کی کامیابی کے پیچھے اگر کوئی مرد ہے تو وہ ان کا باپ ہے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ باپ سے ہٹ کر بھی ہماری زندگی میں کچھ مرد شامل ہوتے ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, بیٹے ہیں. تو اس روپ کے اندر ملنے والے مرد نے ان کی ترقی کے سفر میں کتنا کہ ان کے لیے معاون ثابت ہو؟ جی ماشاءاللہ, میرے بھائی بہت ہی مہربان, بہت محبت کرنے والے, اور بہت عورتوں کی عزت کرنے والے, اور عورتوں کو معاشی طور پر خود مختار دیکھنے والے ہیں. اور اللہ سلامت رکھے, میں بڑی خوش قسمت ہوں اس حوالے سے کہ میرے والدین نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ انہوں نے ایک اچھا انسان بنایا, اور انہیں عورتوں مردوں والے خانوں میں تقسیم نہیں کیا بلکہ انہیں فرد بنایا. وہ انسان فرد ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اور میرے بھائی میری بھابھیوں کے ساتھ جو ہیں, ان کا رویہ بہت ہی دوستانہ ہے, اور ایک مل جل کر زندگی بسر کرنے والا. کسی بھی جگہ پہ ہماری فیملی میں آقا غلامی وہ بالکل کہیں تاثر ملتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ مرد کو نیچے لگایا, وہ بھی غلط ہے. دوستانہ ایک رویہ ہے جہاں مرد کا کام ہے وہ مرد کر رہا ہے, جو عورت نے کام کرنا ہے عورت کر رہی ہے, لیکن احترام کا رشتہ, عزت کا رشتہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اس طرح کے فلسفوں کو تو بالکل نہیں مانتی کہ مرد مشکلات پیدا کرتے ہیں, عورتیں بھی بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں عورتوں کے لیے, اور وہ بھی ختم کرنی چاہیے. کیونکہ ہم مرد کون ہے, مرد میرا بیٹا ہے, بھائی ہے, میرا شوہر ہے, میرا باپ ہے. تو کوئی مرد کسی اور خلا سے مخلوق نہیں آئی ہوئی, ہمارے درمیان ہے. اور اگر ان میں کوئی کمیاں بیشیاں ہیں تو وہ میری وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں کہ میں نے پرورش میں کمی کی ہے. تو اگر ہم انہیں بچپن میں یہ چیزیں سکھاتے ہیں تو پھر کبھی وہ غلط راستے پر نہیں جا سکتے, عورت کی تذلیل نہیں کر سکتے, عورت کا رستہ نہیں روک سکتے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ملیحہ سید جیسی لڑکیاں ہر جگہ کام کر رہی ہیں. اور اب دیکھیں آپ مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور میں نے آپ کا یہاں ماحول دیکھا کتنا اچھا ہے کہ سب کتنے مددگار ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو یہی ہوتا ہے کہ ورنہ پہلے ایک طرح کا یہ ماحول ہوتا تھا کہ لڑکی گھر سے نکلتی تھی تو روکنے والے رستہ مال کے بیٹھے ہوتے تھے کہ لڑکی کو کام نہیں کرنے دینا, ہوٹیں یہ. اب لڑکیاں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. تو ماشاءاللہ رویے بدل رہے ہیں, اور اللہ کرے یہ رویے اور بدلیں. اب یہ ہے کہ مجھے اب بتائیے گا کہ جو آپ کا شعری سفر ہے اسپیشلی, کیونکہ آپ کوئی وہ والی شاعرہ تو نہیں تھیں کہ جس نے گھر بیٹھ کر بس شعر لکھا. آپ نے بھرپور مشاعروں میں شرکت کی اور کئی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی, اور جہاں بھی گئیں ڈاکٹر سکرا صدف کا نام گونجتا تھا. ہاں, یہ مشاعرے کے اندر سکرا صدف ہے, دس مین ڈیٹ کہ مشاعرہ مکمل طور پر کامیاب ہے.
اس پورے سفر کے دوران آپ کو ہرڈلس، آپ کو پابندیاں، آپ کو نہ صرف لفظ پابندیاں بے مناسب نہیں رہے گا، آپ کو اس دوران کسی قسم کے حسد کا، کسی قسم کی لیگ پولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو اس موقع کے اوپر آج جو آپ کا رویہ تھا وہ وہی پتھر والا تھا یا آپ نے ایز اے ڈپلومیٹ اس کو نبھایا؟ کیونکہ جب ہم بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں ہم ڈپلومیسی کی بھی بات کرتے ہیں. تو ان حادثات، ان واقعات یا اس قسم کے عناصر پر کو آپ نے کس طرح ہینڈل کیا تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں؟ گمبھیر سوال ہے ماشاءاللہ. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پتھر والا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو آپ کا رستہ روکتے ہیں. ایک جس طرح ایک لڑکی ہے وہ جاتی ہے کسی جگہ پہ تو لڑکے یا وہ ہوٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے تھا. اب یہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ بڑی آپ کی مناسب بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ رویہ رہا ہے ابھی تک کہ عورت اگر کسی فیلڈ میں مقام بنا رہی ہوتی ہے تو وہاں اس کے پیچھے بھی بہت سارے گروپ اللہ واسطے بیر کے طور پر لگ جاتے ہیں کہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا یا اس کو کسی طرح سے متنازع کر دینا، بدنام کر دینا ہے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ رہ سکے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اپنے پاؤں پر ایک خود مختار عورت کو کھڑے نہ ہونے دینا. وہ ایسی عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بیگ کر رہی ہو، لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہو، مدد کر رہی ہو کہ مجھے یہ سہارا دے دیں، مجھے یہ سہارا دے دیں. وہاں پہ خوش رہتے ہیں وہ لوگ، لیکن جہاں وہ اپنا سر اٹھا کے کھڑی ہے وہاں ان کو مسئلے ہیں، اس پر بڑے اعتراضات لگیں گے اور ایسے ایسے الزامات لگیں گے جو اس نے کبھی خود بھی نہیں سوچے ہوں گے. تو میں نے جب سفر شروع کیا لکھنے کا، جس طرح میں نے کہا کہ مجھے جو اپنی زندگی میں یاد ہے کہ میں نے پہلی 6ٹھی کلاس میں باقاعدہ کلاس میں نظمیں سنائیں اور صدف تخلص کیا. پھر کالج میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی تو پیروڈی بڑی لکھتی تھی، اس کو میں نے کنٹینیو نہیں کیا بعد میں. تو میری شاہین مفتی بہت بڑی استاد اردو ادب کی شاعرہ، وہ میری استاد تھی، 4 سال میں نے ان سے پڑھا اردو ادب. تو میری جو مسائل میں نے دیکھے وہ پہلے تو یہ تھے کہ جب میری کتاب آ گئی، ظاہر میں ایم اے سے جب فارغ ہوئی تو میری بہت جلدی پہلی کتاب آ گئی اور اس کا نام تھا میں کیوں مانوں ہار. میں آپ سے آپ کی پہلی کتاب اور پہلی شعر اور پہلی پذیرائی کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی. وہ بھی اسی طرح کی تھی کیونکہ وہ چیلنج کے ساتھ ہی تھا. وہ بھی اس طرح کی کتاب تھی میں کیوں مانوں ہار. وہ ایک طرح سے ایک اعلان تھا کہ عورتوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے جو ہم نے حد بندیاں بنا دی ہیں وہ میں نہیں انہیں مانتی، اور میں اگر مجھ میں صلاحیت ہے تو میں وہ ہر کام کروں گی جو ایک فرد کرتا ہے، جو ایک مرد کرتا ہے، جو ایک انسان کرتا ہے. تو میں نے وہ میری کتاب اس طرح کی تھی کہ میں نے جو خواب دیکھے میں ان خوابوں کو سچ کروں گی، میں سارے کام کروں گی، پی ایچ ڈی اور سچ کر دیے. تو ظاہر ہے وہ ایک گاؤں کے لیے اس میں ظاہر ہے رومانس بھی تھا، شاعری میں آپ کو پتہ ہے کہ رومانس بھی ہوتا ہے. تو جب میری کتاب آئی تو میرے والدین نے تو بالکل اس کو کوئی بات نہیں کی، ویلکم کیا. لیکن میرے رشتہ دار ہائے ان میرڈ لڑکی تو دیکھیں یہ کیا عشق محبت کی باتیں، حالانکہ بے شک وہ تخیلاتی باتیں ہوں، وہ آپ کی کوئی ایسے نہیں کہ کوئی آپ کا افیئر چل رہا تھا بات کر رہے تھے. لیکن ہم شاعروں کے ساتھ ناظرین دوستوں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی رومانٹک غزل لکھتے ہیں تو فوراً سے بیشتر اسے ہماری ذات سے نتی کر دیا جاتا ہے. یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ اور اگر ہم کوئی اداس لکھتے ہیں تو فوراً سے بیشتر کہا جاتا ہے کیری کل بھی واردات ہوئی ہے. سو ڈاکٹر سورہ صدف ہو جائے مجھ جیسے نوموز شاعر، ہم سب لوگوں نے ان چیزوں کو فیس کیا ہے. اور میری خوش قسمتی بھی یہ ہے کہ اس ٹائم میں ایک بہادر عورت کے ساتھ انٹرویو کر رہی ہوں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا بہادروں کے ساتھ رہ کر آپ بہادر ہو ہی جاتے ہیں. سو ڈاکٹر سورہ صدف کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی اور جو ان کی تھی اپنی شہری ابتدائی زندگی، اپنی پریکٹیکل لائف کے بارے میں ہم سے بات چیت کی، اور ہم ان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں کامرانیاں عطا کرے. انہی کے ساتھ ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.